الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتح مریوت میں قنا کی گرفتاری اور سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا عجیب کارنامہ، یہ دو باتیں عرض کریں گے۔ فتح مصر کے بعد وہاں کے بادشاہ ارسطوطلیس اپنے اہم ساتھیوں کے ساتھ بھاگ نکلا۔ وہ اب مصر کی حکومت اسکندریہ منتقل ہو چکی تھی اور وہاں سے وہ بچے کچے علاقے کی فرمان روائی کر رہا تھا۔ انہی علاقوں میں ایک اہم شہر مریوت تھا۔ اس شہر کا اس وقت انتظام سنبھالنے والا بادشاہ کا ایک معتمد خاص تھا، اس کو اہل تاریخ موبزان یا مردبان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت خالد اور اسلامی لشکر دریا عبور کر کے مریوت کی طرف بڑھے۔ حضرت خالد نے یوحنا کو موبزان کی طرف بھیجا کہ اسی شہر کے بارے میں بات کرے تاکہ صلح کی صورت پیدا ہو جائے۔ حضرت یوحنا رحمہ اللہ موبزان کے دربار میں پہنچ گئی۔ موبزان کے پاس شہر میں اس وقت 3000 سے زیادہ فوج تھی۔ اس نے یوحنا سے کہا، تم یہاں ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ یوحنا نے جواب میں کہا، مجھے مسلمان نے بھیجا ہے کہ آپ اس شہر کو ہمارے حوالے کر دو، پھر آپ کو اختیار ہے کہ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یا ہمارے ماتحت رہنا چاہتے ہو رہو، اور یا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو قبول کرو۔ موبزان ملعون کہا لگا کر بولا، اپنے دین کی قسم تم بڑے مکار لوگ ہو، جو قدحی غداری تمہاری شیوا ہے، اور جس نے اسلام قبول کیا ہو تو ناکام ہو گیا، معاذ اللہ۔ میں اسکندریہ کے بادشاہ سے کبھی بے وفائی اور غداری نہیں کر سکتا۔ ہم ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں اور میں ابھی تم کو ان کے حوالہ کرتا ہوں تاکہ تم سب کو قتل کر دے۔ تم دینی مسیح کو چھوڑ کر ان ننگے بھوکے عربوں کے پیچھے لگ گئے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد اس شیطان نے یوحنا اور ان کے ساتھ ان کے 20 ساتھیوں کو قید کر کے تنگ و تاریک مکان میں ڈال دیا۔ یوحنا کی باقی فوج پیچھے تھی، وہ صرف 20 آدمیوں کے ہمراہ موبزان کے پاس گئے تھے۔ موبزان نے چاہا مناسب وقت پر ان کو اسکندریہ بھیجا جائے گا، اس لیے اس نے اپنی لونڈی رینا کو حکم دیا، یہ چابی تم اپنے پاس رکھو اور ان قیدیوں کی ضروری دیکھ بھال کر لیا کرو۔ یہ کہہ کر موبزان واپس آیا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ خوف شراب پی اور غلاموں کو بھی پلا دی، چنانچہ سب مست ہو گئے۔ رینا نے جب دیکھا کہ سب بے ہوش پڑے ہوئے تو فوراً جا کر تالا کھولا اور یوحنا سے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تمہارے محبت ڈال دی ہے۔ میں ماریا قبطیہ کی بہن ہوں، میری بہن تمہارے نبی کی خادمہ تھی۔ میں تم سے صرف یہ چاہتی ہوں کہ مجھے میری بہن ماریا تک پہنچا دو۔ یوحنا رحمہ اللہ نے فرمایا، مبارک ہو، یہ کام ہو جائے گا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ موبزان تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ رینا نے کہا، نہیں، وہ شراب میں مست پڑا ہے۔ عبداللہ یوحنا نے کہا کہ ہمیں کوئی راستہ بتا دو کہ ہم اپنے فوجوں تک واپس جا سکے۔ بظاہر تو سب دروازے بند ہیں، من کو اور احتیاط سے رہنا چاہیے۔ رینا نے کہا کہ آپ لوگ یہ عقیدے ہیں، یہ جگہ دارالعمارہ ہے، اسی جگہ سے ایک زمین دوز راستہ نکلتا ہے جو باہر شہر کو جاتا ہے۔ اس سرنگ کا دروازہ قبر کی طرح ہے، لیکن اندر کھلا راستہ ہے۔ یوحنا نے فرمایا کہ پھر آپ جلدی کریں۔ رینا جب دروازے کے قریب پہنچی تو اس طرف سے کچھ آہٹ محسوس کیا گیا، وہ کہ دروازہ
دروازے کی اس طرف سرنگ میں کچھ لوگ ہیں اور ڈر گئی اور وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ حضرت اوس بن ماجد جو اس فتح میں شریک تھے فرماتے ہیں کہ خالد اپنی فوجوں کے ساتھ مرہود پہنچے، آپ نے وہاں یوحنا کے لشکر سے پوچھا یوحنا کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا وہ اندر گئے ہوئے ہیں اور ہم باہر انتظار میں کھڑا ہے۔ جب سے وہ دارالعمارہ میں گئے ہیں واپس نہیں آئے۔ خالد بہت غمگین ہوئے اور آپ نے اندازہ لگایا کہ یوحنا گرفتار ہو چکے ہیں۔ رات بھر آپ کو نیند نہیں آئی اور یہ خالد کی عادت تھی کہ مسلمانوں کی پریشانی میں سو نہیں سکتے تھے۔ خالد کے پاس ہر علاقے کے مختلف صلاحیتوں والے جاسوس ہوا کرتے تھے۔ خالد اسی غم اور پریشانی میں تھے کہ اچانک ایک شخص نے آ کر آپ کو بتایا کہ موبزان کا بیٹا اسکندریہ سے آ رہا ہے اور ان کے ساتھ 500 شخص سوار ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ شہر مربوط محاصرہ میں ہے تو اس نے لشکر چھوڑ کر صرف 2 خادموں کو ساتھ لیا ہے اور اس طرف آ رہا ہے۔ ارسطولیس نے ان کو بھیجا ہے تاکہ اپنے باپ موبدان کو نکال سکے۔ خالد رضی اللہ نے اپنے 4 قابل اعتماد ساتھیوں کو لیا اور اسکندریہ سے آنے والے راستے میں اکیلے پر بیٹھ گئے۔ جب موبزان کا لڑکا وہاں پہنچا تو حضرت خالد نے ان کو گرفتار کر لیا۔ 2 خادم بھی ساتھ تھے۔ لڑکے پر کبھی تواری تھی اور سخت ڈرا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اگر سچ بولا تو بچ جاؤ گے ورنہ موت ہے۔ لڑکے نے جواب میں کہا کہ سچ بولوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا موبزان کا بیٹا ہوں، حاکم اسکندریہ کی طرف سے یہاں آیا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا ہمارے ساتھ کوئی لشکر بھی ہے؟ لڑکے نے جواب میں کہا 500 کا لشکر پیچھے بٹھا کر آیا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس شہر میں تمہارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لڑکے نے جواب میں کہا حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے امان لینے آیا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو چوما۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تجھے اور تیرے باپ کو میں امان دیتا ہوں، البتہ تم ہمیں دارالعمارہ تک جانے کا راستہ بتا دو۔ لڑکے نے کہا یہ قبروں کی طرح جو کنویں بنے ہوئے ہیں اسی کے نیچے سے ایک سرنگ اندر ہو جاتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انتہائی خوش ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو ترغیب دے کر سرنگ میں چلنا شروع کیا۔ آگے آگے موبزان کا لڑکا ہے اور پیچھے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشداء علی الکفار خالد رضی کی زیر نگرانی میں بے خوف و خطر جا رہے ہیں۔ جب دروازے تک پہنچے تو اندر رینا نے آہٹ سنی۔ رینا نے جو آہٹ سنی تھی وہ آہٹ یہ تھی۔ خالد رضی خاموش ہوئے اور موبزان کے لڑکے نے آواز دی دروازہ کھول دو۔ رینا نے دروازہ کھولا تو گلشنی محمدی کے پہلوان نے جھپٹ کر رینا کو گرفتار کر لیا۔ رینا کہنے لگی کہ اے مسلمانوں مجھے چھوڑ دو، میں تو خود تمہارے ساتھیوں کو نکالنے کے لیے اس دروازے پر آئی تھی۔ ہماری قبطیہ تمہارے پیغمبر کی خادمہ محترمہ کی بہن ہوں۔ خالد رضی اللہ نے جب یہ سنا تو خوش ہوئے اور پوچھا ہمارے ساتھی کہاں ہیں؟ رینا مسلمانوں کو یوحنا کے پاس لے آئی۔ خالد اور ان کے ساتھیوں نے یوحنا اور ان کے ساتھیوں کو مشکل کھول دی، بیڑیا کاٹ ڈالے اور پھر موبزان کی طرف لپک کر گئے۔ دیکھا تو وہ اب تک بے ہوش تھا۔ اس پر نگران مقرر کر کے گرد کی دیواروں پر چوکیداروں کو قید کر کے نفیرہ بٹھا دیا۔ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہو۔ صبح جب موبزان ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ محمدی کے چارے کے شیروں نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اور مربوط شہر کے عام لوگ بھی قید ہو چکے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے موبزان سے کہا کہ تیرے بیٹے نے امان حاصل کی ورنہ ہم ابھی تجھے قتل کر دیتے۔ اب تم اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ موبزان جب نکلنے لگا تو اس کے بیٹے نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا اے آقا اگر میں اپنے باپ کے ساتھ گیا تو یہ مجھے قتل کر دے گا، میں کہیں نہیں
میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ خالد نے فرمایا کہ بس یہ تیرے باپ کا محل اور اس میں سارا سامان میں تجھے عطیہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد مریوت والوں پر اسلام پیش کیا گیا، اکثر مسلمان ہو گئے، اسی میں رہے۔ خالد نے عبداللہ قنہ کا شکریہ ادا کیا اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، فتح کی خوشخبری سنائی، فرمایا کہ اب ہم اسکندریہ کی طرف جانے والے ہیں، سچ ہے خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا للفصحاء والسرید، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جہاد کے لیے پیدا کرتا ہے اور بعض کو سرید اور قور میں کھانے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ یہ تھا